یہ اللہ والوں کے ذکر کوئی مولویوں کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے نہیں۔ بعض بے وقوف لوگ کہتے ہیں یہ جی مزارات پہ جاہل لوگ جاتے ہیں، جاہلوں کی وجہ سے آباد ہیں۔ میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو، جاہلوں کی وجہ سے آباد ہوتے تو جاہلوں کی قبریں آباد ہوتی ہیں۔ یہ داتا کا مزار، میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، یہ مزارات کسی مسلک کی وجہ سے آباد نہیں، یہ اللہ کے وعدے کی وجہ سے آباد ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اللہ جن پر کرم کرتا ہے ان بندوں کی زبانوں پر ان کا ذکر جاری کر کے اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ تاجدار گولڑا، محافظ عقیدہ ختم نبوت، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دیکھیں ولیوں کا بھی عجیب مقام اور عجیب شان ہوتی ہے۔ ولی بھی ہیں، اولاد غوث جلی بھی ہیں، آل نبی بھی ہیں۔ یہ مدینہ پاک کے سفر میں تھے، دوران سفر 4 غیر مؤکدہ سنتیں چھوڑی۔ دوران سفر 4 غیر مؤکدہ سنتیں چھوڑی، جبکہ آپ کو پتہ ہے سفر میں 2 فرض 3 وتر۔ غیر مؤکدہ عصر کی اور عشاء کی ہوتی ہیں، 4 چھوڑی۔ میرے پاک نبی نے زیارت کرائی۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں پیار سے سننا، کئیوں کو سنت پڑھ کے بھی شاید زیارت نہ ہو، اور یہ کیسے ہیں چھوڑیں اور نبی دیدار کرا دیں۔ سفر میں غیر مؤکدہ سنتیں چھوڑیں، میرے پاک نبی علیہ السلام نے زیارت کرا کے فرمایا کہ رسول کی آل کو سنت چھوڑنی نہیں چاہیے۔ آل رسول را ترک سنت نہ باید کرد۔ میں اس کا ترجمہ ذرا پیار کے ماحول میں کرتا ہوں۔ فرمایا مہر علی نبی دے بچیاں نو سنتا نہیں چھڑنیاں چاہی دیاں۔ غیر مؤکدہ سنتیں بندہ گھر میں ہو نہ پڑھے تو کوئی عیب نہیں، اور وہ سفر میں چھوڑیں۔ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ اور ہے۔ او بھائی عام لوگوں کے مسئلے اور ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے مسئلے اور ہوتے ہیں۔ اس پیر مہر علی شاہ صاحب کی میں بات آپ کو سنانے لگا ہوں تاکہ پہلے یہ وزن بھی ذہن رہے، اور اس تاجدار گولڑا کی بات سنانے لگا ہوں کہ جن کو میرے پاک نبی نے فرمایا تھا مہر علی ایک بندہ پیدا ہو رہا ہے ادھر بر صغیر پاک و ہند میں جو میری نبوت کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرے گا۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں عرب شریف چھوڑ کے تم وہاں چلے جاؤ، تم بیٹھے بھی رہو گے تو فتنہ تب جائے گا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گئے پاک پتن شریف حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس پر، اور وہاں نعرے لگ رہے تھے حق فرید، سارے لگا لیں حق فرید۔ اب یہ نعرے لگ رہے تھے، چاروں طرف فرید فرید ہو رہی تھی۔ لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ ایک بندے نے کہا چلو پیر مہر علی شاہ صاحب بزرگ بھی ہیں عالم بھی ہیں، ان سے پوچھتا ہوں شاید میرا کلیجہ کو ٹھنڈا ہو جائے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ عجیب بات نہیں ہے، لوگ اللہ اللہ نہیں کرتے فرید فرید کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے؟ اس کو کیا پتا تھا کہ کس بزرگ سے میرا واسطہ پڑا ہے۔ یہ تو حضرت شرک نہیں ہو رہا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ولی کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن شریف بھی تو پڑھا ہوا ہے کہ ویسے ہی شرک پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا جی قرآن تو اللہ کا فضل ہے، پڑھا ہوا ہے۔ اچھا تو پھر قرآن میں یہ آیت بھی پڑھی ہے آپ نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کہا جی بالکل پڑھی ہے،
تو فرمایا خدا کے بندے، بابا فرید ساری زندگی رب رب کرتے رہے، اب فرید فرید تو خدا کروا رہا ہے۔ شرک تو تب ہوتا جب خدا کے مقابلے میں ہوتا، یہ مقابلے میں نہیں ہو رہا۔ فرید فرید دنیا نہیں کروا رہی، خدا کروا رہا ہے۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، غوث پاک کی 11ویں شریف ہو یا خواجہ غریب نواز کی 6ٹی شریف ہو یا داتا صاحب کی عظمتوں کو سلام ہو یا ولیوں کا احترام ہو، میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا پیار لوگوں کے دلوں میں نہ ڈالر ڈال رہے ہیں نہ ریال ڈال رہے ہیں، بلکہ یہ پیار تو خود پروردگار ڈال رہا ہے۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ بھائی چلو مان لیا کہ اللہ والوں کا پیار بندوں کے دلوں میں کون ڈالتا ہے؟ آپ سارے بولیں جن کی زبان ہے، ماشاءاللہ۔ اور زبان پر ذکر بھی کون جاری کرواتا ہے؟ اللہ۔ پہلے میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، جس جس کو تو نے عزت والا بنایا اس کے احترام کرنے کی اہل سنت کو توفیق عطا فرما۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جی اس پیار کا کوئی فائدہ؟ کیونکہ اللہ کے فضل سے ہر بات میں مسلمان بزنس مین ہے، یہ پیار کریں گے تو کوئی فائدہ ہوگا؟ میرے رسول کی پاک بارگاہ سے ہر مرض کا علاج ہوا ہے اور ہر منگتے کو لنگر ملا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام سے سوال ہوا، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں اس بندے کے بارے میں کہ جو محبت تو کرتا ہے اچھی جماعت سے، کام ان جیسے نہیں کرتا؟ لگتا یہ ہے صحابی نے پوچھا تو حضور سے تھا اور سامنے ہم جیسوں کو رکھ کے پوچھا تھا۔ ہمارے دعوے دیکھیں، ہم نبی پاک کے عاشق، نبی پاک کے غلام، صدیق اکبر پاک کے نوکر، عمر پاک کے نوکر، عثمان پاک کے نوکر، علی پاک کے نوکر، صحابہ پاک، اہل بیت پاک، غوث پاک، غریب نواز، داتا صاحب۔ کوئی بندہ کھڑا ہو کے پوچھے واہ 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 واہ، دعوے کن سے پیار کے ہیں، حالات دیکھیں ہیں اپنے؟ تنقید کرنے والے تو ایسے ہی کہتے ہیں نا، سلام اس نبی کی بارگاہ کے سائل کو، آقا سے مسئلہ پوچھ کے ہمارا مسئلہ ہی حل کروا دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ دعوے تو کرتا ہے اچھے لوگوں سے محبت کے، کام ان جیسے نہیں کرتا۔ بس یہ بات کی۔ پتہ ہے میرے پاک نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا سن لو، المرء ما من احبا، جس سے بندہ پیار کرے گا اللہ اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ کرے گا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، مجھ سے کوئی نہ پوچھے کہ جی میں داتا صاحب کا نوکر ہوں، اپنے دل سے پوچھ، ہے اپنے دل سے پوچھ، غوث پاک کا نام ہے کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، خواجہ غریب نواز کا نام ہے کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اگر دل مطمئن ہے تو سمجھ لے نبی کی گارنٹی ہے، جس سے پیار ہوگا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔